بےنظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے؟ علینا مجھے نہیں لگتا کہ کسی گو ہیڈ کے بغیر رانا صاحب نے یہ بات کی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ریبٹل آ جاتا، کوئی نہ کوئی جیسے آج کل ذرائع کے ذریعے کوئی نہ کوئی بات کہہ دی جاتی کہ ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا. دوسری بات آپ یہ کہہ رہی تھی کہ انیشیٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، وہ تو بہت کلیئر ہے اور وہ پی ٹی آئی کافی دیر سے ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ آپ اچک زئی صاحب کو ملنے دیں عمران خان صاحب سے. ابھی ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس وقت عمران خان صاحب کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے ماضی میں ان کو وہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے تھے سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن آپ میٹنگ کرنے دیں پھر بات کو آگے بڑھائیں نا. آپ شرائط رکھیں، پھر آپ کہیں کہ فروری کے بعد اگر ملاقات ہوگی تو فروری کے بعد عمران خان سے کوئی ملاقات ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ پوری کریں. اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں تو پروسیس شروع کریں. وزن ہے آپ کی بات میں، کوئی کچھ اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ علینا اعزاز صاحب آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ دوہرا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بینظیر نے بات کہی نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو حکومت ہے نا، سرکار ہے. روکا کس نے ان کو کہ یہ پروسیس انیشیٹ کریں؟ یہ جائیں جیل کھولیں، جا کے خود مل لیں ان سے، یا کسی کو بھیج کے مل لیں اور یہ پروسیس انیشیٹ کر دیں. یہ دیکھیں بعض باتیں پولیٹیکلی کی جاتی ہیں جو کانوں کو بھلی لگیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی کوئی پریکٹیکل بات بھی ہے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہوں اس میں سنجیدگی ہو نہیں ہو، حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے جو چیزیں مسترد کی جاتی ہیں وہ ہوں نہ ہوں. آخر ایسی صورتحال میں جو اور بہت سے پولیٹیشنز ہیں جو از خود یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں اور ایک میڈیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان 3 سالوں میں کسی تھرڈ پارٹی نے میڈیشن کا رول پلے نہیں کیا. یعنی فرض کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، آپ اور بہت سے پولیٹیشنز کو اٹھا لیں جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، وہ مل کر دونوں سے بات کریں اور پھر وہ الٹیمیٹ خود اپنے نتیجے پہ پہنچے کہ جی ہاں ہم نے یہ کوشش کی تھی اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی بریک تھرو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھا ویسے ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ حکومت یا پھر دیگر لوگ بھی اس طرح کی بات کر کے ذرا سینٹیمنٹ بھی چیک کرتے ہیں، فیلر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر رسپانس کیسا آئے گا. کیا یہ اس میں سے ایک ہو سکتی ہے فخر صاحب؟ دیکھیں علینا، یہ دوسری مرتبہ آفر آ رہی ہے پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر. پہلے پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک دفعہ بات کی ہے بات چیت کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ بیٹھے جو ہے وہ یہ اس طرح کی آفر دے دیں گے. یہ حکومت کے اندر کچھ نہ کچھ سوچ بہرحال ہے، خاص طور کے اوپر یہ جو ابھی یہ چل رہا ہے حکومت کے حوالے سے بھی کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو سر اعزاز صاحب نے اس کے اوپر کہا نا کہ اگر حکومت کے اندر یہ سوچ ہے تو پھر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر شو کریں، جیسے کہ ملاقات کروا دیں خان صاحب کے حوالے سے. بے نظیر بھی بات کر رہی تھی 2 چیزیں جو وہ کہہ رہی ہیں، حکومت کیسے یہ ان کے اوپر ڈیمانڈز کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا کچھ کنٹرول کرنے کے حوالے سے، یا 8 فروری کا احتجاج. ہمیشہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا یا اپنی جو مطالبات ہیں وہ دونوں سائڈ سے رکھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مطالبات دونوں سائڈ سے ہیں وہ منو ان مانے جائیں. ہمیشہ کسی نہ کسی بارگیننگ کی جو ہے وہ گنجائش رکھی جاتی ہے. فروری وہ تو سر آپ آگے جا کے بات کر رہے ہیں نا، ابھی یہ پروسیس، یہ جو 5 بڑوں والی بات ہے، اس کے اوپر اعزاز صاحب نے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں حکومت اس چیز کے لیے تو ملاقات کروائیں خان صاحب سے. اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتوں میں، وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ اس حوالے سے طے ہو چکا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ جیل میں جا کے وزٹ کرے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکومت کی طرف سے آفر کیا گیا تھا جو عمران خان کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ میڈیا کو بھی دکھائی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جو آلریڈی جی یہ آلریڈی ایک رپورٹڈ جو ہے یہ اس حوالے سے جو کمیٹی بنانے کے حوالے سے بھی، اور پی ٹی آئی نے اس جو تجویز تھی حکومت کی طرف سے اس سے اتفاق کیا تھا. ویسے مجھے یہ بتا دیں ہوا یا ہونا ہے پھر یہ ابھی ہونا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تاہم یہ جو تجویز تھی حکومت کی طرف سے دی گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے چند نام ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ جو کمیٹی ہے اڈیالہ جیل کا وچ آلسو میک سینس سر. ہاں بالکل صحیح ہے، وچ آلسو میک سینس سر. پی ٹی آئی کے بھی کچھ اس میں نام ہونے چاہیے، حکومت کیا دورہ وورہ کر کے کر لے گی. اعزاز سید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے پھر وائنڈ اپ. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ کیا گورنمنٹ، یہ سویلین گورنمنٹ جس کی بات کر رہے ہیں، اس کے دائرہ اختیار میں عمران خان کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا ہے؟ آپ سارے جو شرکاء ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس سوال کا جواب دیں.
میرے خیال میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. دیکھیے ریالٹی کیا ہے, آپ دیکھیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی جو پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی اس میں کیا انہوں نے کیا, دل پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے جواب کے لیے کاؤنٹر کے لیے اٹھا دیے ہاتھ فخر صاحب نے. فخر صاحب کی جلدی سے انٹرجیکشن. پلیز فخر کا جواب سنیں, میں ہوگی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کے بارے میں یونیلیٹرلی بغیر کسی پاور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت یا ان کی ہدایت لیے بغیر یہ بات صاحب بتا دیں, ہمارا ٹائم ذرا کم ہے, اس جلدی وائنڈ اپ کریں گے. کیونکہ عمران خان یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو سیاسی رہنما ہے ان کو کچھ نہیں سمجھتے, اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. ادروائز حکومت کو ایٹ لیسٹ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات چیت کرنے کے حوالے سے یا یہ تمام تر اختیارات ہیں, عمران خان بالکل اس کا الٹ سمجھتے ہیں کہ جو اختیارات کا منبع ہے وہ ایک شخصیت ہیں, ان کے ساتھ ہی بات کریں گے, ان کے ساتھ تو بات کرنے نہیں ہے. تو یہ ٹوٹلی اس کا اپوزٹ ہے. چلے پھر تو اور انٹرسٹنگ ہو گیا نا, یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. فخر کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا قابل عمل نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں تو اس کے معنی یہ ہوگا نا کہ انیشیٹو بھی غلط ہے, غیر سنجیدہ ہے. دیکھیے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, لیکن قابل عمل نہیں ہے. اگر اس کا مطلب ہے حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اگر حکومت سنجیدہ ہے تو یہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. حکومت ایک ڈیلیگیشن بنا سکتی ہے, وہ جا کے عمران خان صاحب سے مل سکتا ہے, اس تجویز کو ان کے سامنے رکھ کے وہ ریجیکٹ کریں گے, تب بھی حکومت کا پلیٹ فارم ہے. تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم موجود ہے. اگر یہ سیاسی جماعتیں واقعی میں سیریس ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا, تو جائیں جا کے ان کے کانفرنس میں جاتی. تحریک تحفظ آئین نے تو شامل نہیں کیا پی ٹی آئی کو اس میں, یہ جو بات چیت کرنی ہے حکومت کے ساتھ. نہیں, یہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ یہ تجویز دے, جہاں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سارے ملیں, تو اس کے لیے کوئی آپ انیشیٹ تو لیں گے نا, انیشیٹو تو لیں گے نا. آپ کہیں گے کہ ہاں یہ دو لوگ جا کے مل لیں, یہ ہماری تجویز ہے, اس پہ خان صاحب کی رائے لے لیں. وہ ریجیکٹ کریں گے, گورنمنٹ کہے گی ہم نے تجویز دی تھی, انہوں نے ریجیکٹ. میرا خیال ہے اختلاف رائے اس چیز کے اوپر پایا جا رہا ہے کہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا ہوگا, اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز کے اوپر تو چاروں کا کنسنسس ہے کہ اگر حکومت نے پیشکش کی ہے, چاہے غیر سنجیدہ ہو یا سنجیدہ ہو, اب جو اونس ہے اس کو آگے بڑھانے کا وہ بھی حکومت کے اوپر ہی ہے. یعنی یہ بار حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے رابطہ کرتی ہے خان صاحب تک یہ تجویز پہنچانے کے لیے بھی.